حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ۔ کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن یہی وہ بلال ہیں جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا۔ ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی۔ اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا، اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، احد احد احد۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے، اسی ایمان نے۔ ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے، ڈرنے کا نام نہیں لیں گے۔ صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ حضرت بلال کو جب احد احد سنا تو ان کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ لے گئے، آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ سننا بہت آسان ہے، سن لو گے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر، آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا۔ آگ پر لٹا دیا گیا، ان انگاروں سے چربی پگھل گئی، پیڑ پگھل گئی، چربی کی، پیڑ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو؟ کیا ایمان چھوڑا؟ ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں، وہ آج ان کافروں کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسی منزلیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بلال سے کہا تھا، اے بلال، اے بلال، مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی، مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی۔ جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے جوتوں کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا جبریل یہ جوتوں کی آواز کس کی ہے؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بلال، جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہیں جو دنیا میں ہیں، لیکن ان کی جوتوں کی آواز تم جنت میں سن رہے ہو۔ یعنی بلال نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے، ایمان کے لیے، کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جانا اور بلال سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی، تمہاری جوتوں کی آواز میں سن کے آیا ہوں۔ یہ ایمان کا رزلٹ ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کر لیں اور پھر دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروعات کہاں سے کی ہے؟ آم کے پھل سے کی ہے۔ اگر گرتا ہے، ٹوٹتا ہے تو آسمان پر نہیں جاتا، زمین پر۔ کیوں؟ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیتی ہے اس کا مقدر ترقی نہیں ہوتی ہے۔
پستی ہوتی ہے۔ جو پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو اوپر نہیں جاتی، نیچے آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ آپ کی اور ہماری بنیاد ہے ایمان، اگر اس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تنزلی کا شکار ہوں گے، ہم نیچے جائیں گے۔ خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ ڈالی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ ہر طرف خالد ابن ولید کے چرچے ہونے لگے، واہ کیا لڑا خالد، کیا لڑا خالد، واہ خالد ابن ولید۔ حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تو حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا پرموشن ہونا چاہیے یا ڈیموشن ہونا چاہیے؟ پرموشن ہونا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا، چاروں طرف چرچے ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے، پرموشن دینا چاہیے یا نیچے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگے پرموشن دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے الٹا کیا۔ کیا کیا؟ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا، ان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور عام سپاہی بنا کر تلوار دے دی، جاؤ اب تم کمانڈر ان چیف نہیں، کسی بھی جنگ میں جاؤ گے تو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑو گے۔ لوگوں نے کہا خالد عمر نے تمہاری انسلٹ کی ہے، عمر نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے، چھوڑ دو عمر کو، ہٹ جاؤ، استعفیٰ دے دو، تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا۔ خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحنو نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر، ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے، ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے، عمر کے لیے نہیں ہے، ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے لیکن عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے کریں گے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام تھا، یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر۔ تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں، یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں، تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو، تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو، ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو، تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے، آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے، بڑی بدقباش قوم ہو چکی ہو یہ مسلم قوم۔ کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام لگا لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ یہ قوم ہے ہماری، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ۔ اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے، میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے، میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے، بیٹھ جائیے بس، اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آئیے بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں، خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا، ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ، شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ عمر نے تمہاری انسلٹ کی لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر، میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑی ہے، عمر کے راستے میں میں نے نہیں لڑی ہے۔ عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے، سپاہی تو ہوں میں، ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا اور جو کام
میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا، اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا، کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا۔ کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی، ہم تو مر جاتے ہیں، مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا ہمیں نہیں، مسجد کا متولی اس کو بنا دیا ہمیں نہیں، اسی پہ جنگیں ہوتی لڑتے، یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں، صاحب میں ہوں رجسٹرڈ ہوں، میں چڑھا ہوا ہوں، مجھے ہٹا دیا گیا۔ مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں، اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر، کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 لوگوں نے کی ہے، ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے۔ بہت زبردست ظالم گزرا ہے، اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے، ذرا سنیے۔ ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں، یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے، معمولی لوگ، چند لوگ۔ فرعون کی پوری فوج آ گئی۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں، یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ، ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں، دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے، آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا، جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا۔ جب دونوں آمنے سامنے آ گئے، ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے، فرعون بھی، ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اوہو ایمان دیکھیے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اِنَّا لَنَا لَاجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اے ہمارے بادشاہ، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے۔ قرآن کہہ رہا، قرآن، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا، ہمیں آپ کیا نوازیں گے، ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے۔ ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں۔ اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا
بلند ہو گیا ہوگا ہیں وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی۔ بس شروع ہو گیا مقابلہ۔ فرعون کے جادوگروں نے، اے بیٹا کمر میں درد ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی تو کمر سے کام ہی نہیں لیا، درد ہو گیا۔ یہی ہوتا ڈسٹرب، کوئی بھی میرے سامنے اٹھ جائے بیٹھ جائے میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو سنو، شروع ہو گیا مقابلہ۔ اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا، اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دیں۔ وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا، پھینکی رسیاں وہ سانپ نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے، اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں۔ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اللہ نے کہا نلقی عصاک، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو۔ اب دیکھیے کیا ہوا، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا اور اژدہا کی شکل میں آیا، اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا، سب کو ہضم کر گیا۔ جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے۔ فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے، یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا، ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی، ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی۔ لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے، وہ چال نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ کا اژدہا کھا گیا، موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے، موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کے رب کا کمال ہے۔ ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے، ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے، ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کے سامنے چیخ پڑے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کیا لائے؟ ایمان۔ ابھی تک کافر تھے، اب ایمان لائے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے، بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک ایمان نہیں تھا،
تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے, ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو, لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے, اب جواب کیا دیا فرعون کو؟ اس جواب کو دیکھو, اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن نؤثرک علی ما, آئے فرعون اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے, اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے, ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا, اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے, ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو کان کھول کر, اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو, کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادوگرو اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا, آئے جادوگرو اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹیں گے, اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں, اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں, ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے, ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا, فرعون سامنے تھا, فرعون کا لشکر سامنے تھا, لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر, میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ, میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ, مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے, مجھے پھانسی دینا ہے پھانسی دے دے. انت قاضٍ, تو قاضی ہے, تو جج ہے, تو جو چاہے کر, تجھے اختیار ہے کر لے, لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے, آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا. آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی, اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے. جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے, فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, لیکن موسیٰ پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے, نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے. فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا, ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا, ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے, لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں, پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں. ایمان یہ ہوتا ہے, اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں, ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں, ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں, اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر, کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں. وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے, وہ طارق ابن زیاد
बहुत से मुल्कों को फतह करने के बाद जब स्पेन की धरती पर, स्पेन की सरजमीन पर पहुंचता है, तो तमाम लश्कर वालों का, जो तारिक इब्न ज़ियाद की फौज थी, उस फौज के बारे में हुक्म देता है कि कश्तियों में आग लगा दो। समंदर से रास्ता पार करते हुए स्पेन में घुसते हैं तारिक इब्न ज़ियाद, और जब स्पेन पहुंच जाते हैं तो जो फौज कश्तियों में आई थी, नाव पे आई थी, तारिक इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया सारी कश्तियों को जला दो। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों जला दें? फरमाया आप या तो इस धरती के ऊपर अल्लाह के इस्लाम का झंडा गड़ेगा या हम मरेंगे। दो ही रास्ते हैं, आए फौजियों तुम्हारे पास, आए मुसलमानों तुम्हारे पास, हम यहाँ या तो अल्लाह के कानून का निफाज करेंगे या मरेंगे, भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमने कश्तियां जलवा दी हैं। अब न कोई भाग सकता है, न कोई फरार हो सकता है। अब इस मुल्क में रहना है तो अल्लाह के इस्लाम का झंडा लहराना है या फिर जिहाद करके हमें मर जाना है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, जिंदा रहना है तो इस्लाम नाफिज करो, नहीं तो लड़के मर जाओ। भागना, कोई भागे नहीं, इसलिए मैंने कश्तियां जला दी ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये ईमान था, ईमानी ताकत उनके अंदर थी। मेरे भाइयों, ये डर पैदा हुआ कि अगर ये यहाँ स्पेन की फौज से कहीं हमारे मुसलमान डर न जाएं, कहीं कश्ती से आए, कश्ती उठाकर फिर भाग न जाएं, इसलिए स्पेन पहुंचने के बाद तारिक इब्न ज़ियाद ने कश्तियां जलवा दी और कहा अब या तो रहेंगे तो इस्लाम कायम करेंगे या फिर लड़कर मर जाएंगे। दो रास्तों के अलावा तीसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, और ये वही कर सकता है जिसके पास ईमानी ताकत हो। हमारी बुनियाद कमजोर है। अभी देख लीजिए, अभी एक लड़के की किसी लड़की से शादी की बात माँ बाप चलाने लगे, ईमान का अंदाजा लगा लीजिएगा, वहीं पर फौरन बात होते 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 बात आ जाएगी। बेटा क्या करता है कि कपड़े की दुकान है, 10 लाख रुपए की दुकान है, उस पर बैठता है। फौरन लड़के का बाप एकदम कहेगा कि जब 10 लाख की दुकान पे बैठता है तो कम से कम एक मोटरसाइकिल तो आप दे ही दोगे। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, तुम्हारी बेटी को खिलाएगा पिलाएगा, तो क्या आप दुकान पे आने जाने के लिए क्या एक बाइक नहीं दे सकते हो? अभी पता चल जाएगा शादियों के मौके पर कि ईमान कितना % हमारे अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मैंने कल के भी जलसे में कहा था कि जब कोई अपने बेटे के नाम पर बाइक मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, तो अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई है ही नहीं। मेरे दरवाजे पर कोई लगड़ा लूला आए, 100, 200, 500 रुपए देने में अच्छा लगता, कमाने के लायक नहीं है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, 100 रुपए दे दो बेचारे को, अच्छा लगता है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। अब ईमानदारी के साथ